ایک مسلمان تھا، اس یہودی نے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بیابان پہاڑی علاقے میں ایک جگہ میں بیٹھا دیا اور کہا کہ میں کچھ دیر میں آ رہا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتظار میں بیٹھے، وہ آیا ہی نہیں، آج نہیں آیا، کل نہیں آیا، تیسرے دن آیا۔ تیسرے دن آنے کے بعد دیکھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ میں بیٹھے۔ سمجھ رہے ہیں؟ پیشاب و پاخانہ استنجا میں جاتے تھے تو کسی کو بیٹھا کے جاتے تھے کہ کہیں وہ آدمی آ نہ جائے۔ وہ یہودی غیر قوم جب آ کے دیکھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ میں بیٹھے ہیں، وعدے کے پکے ہیں، اور جو ان کو بتایا گیا ہے، جو انہوں نے بتایا ہے، اس حساب سے بالکل قائم و دائم ہے، یہ دیکھ کر کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ ہم نے اپنی کتاب میں تورات میں پڑھا ہے اور سنا ہے کہ کل کی اوتار یعنی آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہوں گے وہ اتنے ایفائے عہد کے پکے ہوں گے، وعدے کے پکے ہوں گے، سچ بولنے کے اس طرح عادی ہوں گے کہ ان کو اللہ تبارک و تعالی بہت ہی اونچا ٹائٹل اور اونچا مرتبہ دے گا۔ یہ ساری چیزیں ہماری کتاب میں لکھی ہوئی ہے اور آپ کو پریکٹیکلی طور پر پایا، اس لیے میں جانچ کے لیے 3 دن تک غائب ہو گیا تھا کیا آپ اس جگہ رہتے ہیں کہ نہیں رہتے ہیں، لیکن آپ کھڑا اترے جانچ میں، اسلام قبول کر لیا۔ میرے بھائیوں دوستو، نبی کے دور میں بھی بڑے بڑے منافق تھے، سمجھ رہے؟ نبی کے پیچھے نماز پڑھنے والا رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول، چہرے پہ داڑھی ہے، سر پہ کپڑا رکھ کے نبی کے پیچھے نماز بھی پڑھتے تھے، لیکن قرآن کی آیت جب نازل ہو گئی کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل، کہ منافق لوگوں کو جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ڈالے جائیں گے، منافقین کو بہت کڑی سزا دی جائے گی، تو حضرت عمر جیسے جلالی صحابی نے کہا تھا اللہ کے رسول یہ منافق آدمی موجود ہے، یہ مکر و فریب میں ہم لوگوں کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، کیا اس کو قتل نہ کر دیں، اس کا سر تن سے جدا نہ کر دیں؟ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر نہیں، ایسا نہیں کرنا ہے، جو اس کو سزا ملنی ہے وہ اللہ کی طرف سے مل جائے گی، لیکن آپ کو ہمیں ایسا نہیں کرنا ہے، نہیں تو علاقے میں ایک میسج جائے گا، علاقے میں ایک لوگوں کے اندر ایک افواہ پھیل جائے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو مسجد میں بلاتے ہیں اور مار ڈالتے ہیں، اس لیے ایسا ہم کرنے نہیں دیں گے۔ میرے بھائیوں دوستو، یہ صحابہ کرام اور بزرگان دین کا عالم تھا کہ وعدے کے سچے تھے، وعدے کے پکے تھے، سچ بولنے کے عادی تھے، لیکن آج ہم اس کو فیشن سمجھ رہے ہیں۔ آج تو اس ماڈرن دور میں، موبائل کے دور میں، ہم رہتے ہیں کہیں، بولتے ہیں کہیں، یہ سب سے بولا جاتا ہے ممرا میں کہتے ہیں کہ ہم پہنچ گئے حسن گنج، ہے حسن گنج میں کہتے ہیں ہم کٹیہار میں، اس طرح کا جھوٹ بولنے کی عادت ہے، لیکن جھوٹ بولنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ سنگین جرم ہے، گناہ کبیرہ میں شمار ہے، اس لیے ہم لوگوں کو جھوٹ سے اور مکر و فریب سے، وعدہ خلافی سے، خیانت کاری سے ہم سب کو بچنا چاہیے۔ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، اور اس سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سچے لوگوں کے ساتھ ہونے کا عزم وہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ راتوں رات گشت کرتے تھے، چھوٹی موٹی حکومت نہیں تھی۔ حضرت عمر جو خلیفۃ المسلمین تھے، سعودی عرب سے لے کر، مصر سے لے کر، عراق و ایران سے لے کر کے دبئی سے قطر تک، یہ سارا ملک میں تنی تنہا حضرت عمر خلیفۃ المسلمین تھے، آج کے دور کا کہہ لیجیے پردھان منتری تھے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سید القوم خادمہم، قوم کا سردار، قوم کا پردھان منتری، دیش کا، ملک کا خادم ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی، حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ گاؤں کا مڑل، گاؤں کا منڈل، گاؤں کا مکھیا، علاقے کا بدھائک، سرپنچ، پردھان منتری، مکھ منتری، ڈی ایم، ڈی ایس سی، یہ جنتا کا نوکر ہوتا ہے، اور
اور یہ اس کا پریکٹیکلی طور پر حضرت عمر نے اور صحابہ کرام نے پریکٹیکلی طور پہ دکھایا تھا، اور اس کا سچا مصداق سچے لوگوں کے ساتھ ہونے کا سسٹم بتانے کا کام کیا تھا۔ میرے بھائی آج ہمارے پردھان منتری بھی بول رہے ہیں ہے کہ نہیں کہ میں دیش کا چوکیدار ہوں، کبھی تو کہتے میں فقیر آدمی ہوں، جھولا اٹھا کے چل دوں گا۔ یعنی یہ بتانے کا انداز ایسا لگتا ہے کہ حضرت عمر کا بھنک اس کو بھی کچھ معلوم ہے۔ میرے بھائیوں دوستو، بابا قوم، ہندوستان کے باپو، اہنسا کے پجاری مہاتما گاندھی جی نے کہا تھا کہ میں وید و پران کے بارے میں نہیں بتا سکتا ہوں اور کسی کے بارے نہیں بتا سکتا ہوں، لیکن یہ بات ضرور بتا سکتا ہوں کہ اگر دیش میں امن و شانتی چاہتے ہو، دیش کو قاعدے سے چلانا چاہتے ہو، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پڑھو کہ دیش کو کیسے چلایا جائے، دیش کا پردھان منتری کیسے ہونا چاہیے، دیش کا راشٹرپتی کیسے ہونا چاہیے۔ اگر دیکھنا چاہتے ہو تو فاروق اعظم کی سیرت پڑھو۔ میرے بھائیوں دوستو بزرگوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ راتوں رات دن رعایا کے پہرہ داری کرتے تھے، گھر میں جا کے جاسوسی کرتے تھے، چونکہ عام طور پر جاسوسی کرنا شریعت پہ جائز نہیں ہے، لیکن سی بی آئی اگر جاسوسی کرے، حکومت والے کرے تو اس کے لیے جائز ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتوں رات جاسوسی کرتے تھے، دن میں بھی کرتے تھے۔ حال یہ ہے فاروق اعظم کا کہ ایک بوڑھی عورت کو روزانہ کھانا کھلانے کے لیے جایا کرتے تھے، اور وہ بوڑھی پیشاب و پاخرہ بستر پہ کر دیتی تھی تو حضرت عمر ساتھ میں ایک چھوٹی سی لونڈی کو لے کے جاتے تھے، وہ لونڈی سے اس بوڑھی عورت کے کپڑا کو بدلوا دیتے تھے اور اپنے دستے مبارک سے اٹھا کے کھانا کھلا کر کے جاتے تھے۔ ایک دن حضرت طفیل دوسی رضی اللہ تعالی عنہ اسی کبے کے اندر، اسی جھوپڑی کے اندر داخل ہوئے کہ آخر فاروق اعظم یہاں آ کے کرتے کیا ہے۔ جا کے دیکھتے ہیں کہ وہاں ایک بوڑھی عورت لیٹی ہوئی ہے، اٹھنے کی طاقت نہیں ہے، بستر پہ پیشاب و پاخانہ کر دیتی ہے، کھانا کھاتی ہے، دھیرے دھیرے بولتی ہے۔ اس سے پوچھا کہ تم کب سے یہاں اس طرح سے دوسرے کے محتاج ہو کے کھانا کھا رہی ہو؟ وہ بتا رہی ہے کہ یہ آدمی مجھ کو 3-4 سال سے کھانا کھلانے کے لیے آیا کرتے ہیں۔ حضرت طفیل دوسی پوچھ رہے ہیں کہ وہ آدمی کون ہے، تم کو پتا ہے؟ کہا نہیں، کہا یہ وہ آدمی ہے، یہی دیش کا پردھان منتری، دیش کا خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ میرے بھائی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایسے ہی پہرہ داری کرتے کرتے ایک رات میں جاسوسی کر رہے تھے، سی بی آئی کی طرح سے جانچ کر رہے تھے۔ وہ گھر کسی دیہار کا تھا، دودھ بیچنے والے کا گھر تھا۔ وہ گھر میں ایک ٹینا دودھ میں ایک ٹینا پانی ملا کر کے 2 ٹینا بنا رہی تھی۔ سمجھ رہے ہیں؟ ان کی ماں بول رہی تھی کہ بیٹا پانی میں اس طرح سے دودھ مت ملایا کرو، یا دودھ میں پانی مت ملایا کرو۔ کیوں؟ حضرت عمر دیش کا خلیفۃ المسلمین اتنے جلالی ہیں، اتنے غصہوار ہیں کہ اگر تم کو پا لے گا یا تم کو جان لے گا تو مار ڈالے گا، تمہارا سر تن سے جدا کر ڈالے گا، اس لیے پانی مت ڈالو۔ دیار صاحب کی بیوی بول رہی ہے کہ دیکھو اگر آپ کو پانی ڈالنا ہی ہو تو رات کی تاریکی میں ڈالو، اندھیرے میں ڈالو کو کوئی دیکھے نہیں، کہیں باہر بھی جا کر کسی نل یا ٹیوبل سے پانی لے کر کے ڈالنا شروع کر مر دینا، دودھ میں پانی ملانا چھوڑ دینا، نہیں تو عمر کو جانکاری ہو جائے تو فاروق اعظم تم کو زندہ نہیں چھوڑے گی۔ لیکن اس دیار صاحب کی 15 سال کی ایک لڑکی ہے، 15-16 سال کی دیار صاحب کی بیٹی ہے، وہ آ کے کہتی ہے کہ ابا آپ دودھ میں پانی ڈال رہے ہیں، اور دادی بتلا رہی ہے کہ دودھ میں پانی مت ڈالو، عمر کو پتہ چل جائے گا تو تمہیں مار ڈالے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم لوگ عمر سے ڈرتے ہو، عمر کی جلالی صورت و سیرت سے ڈرتے ہو۔ ایسا درست نہیں ہے، عمر تو نہیں دیکھ رہے ہیں لیکن عمر کا رب واللہ ضرور دیکھ رہا ہے۔ اس لیے میں کہنا چاہوں گی کہ ابا پانی نہ تو اندھیرے میں ملانا ہے
دودھ میں پانی نہ تو باہر ملانا ہے نہ کسی جگہ میں ملانا ہے، یہ ملانا حرام ہے تو ہر جگہ حرام ہے، یہ کام ہرگز نہ کیا کرے۔ یہ جاسوسی کی خبر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن کر کے واپس جاتے ہیں، صبح کے وقت کہتے ہیں اس دیار کے گھر میں خبر بھجوایا کہ میں تمہارے یہاں آ رہا ہوں۔ یہ خبر سن کر کے بوڑھی دیار صاحب کی ماں اگبگولا ہو گئی کہ لگتا ہے کہ دودھ میں پانی ملانے کی خبر فاروق اعظم کو مل گئی ہے کہ آج فاروق اعظم ہمارے دربار میں آ رہے ہیں۔ ڈر سے کانپ رہی تھی، لیکن حضرت عمر آنے کے بعد وہ جملہ نہیں بولے کہ میں اس گھر کی ایک لڑکی جو دیار صاحب تمہاری بیٹی ہے اس کو بہو بنانے کے لیے دیکھنے آیا ہوں۔ وہ بڑھیا ڈر گئی، دیار صاحب ڈر گیا کہ کیا ماجرا ہے کہ دیش کا خلیفۃ المسلمین ہے، آپ دیش کے پردھان منتری ہیں، آپ کے بیٹا سے ہم جیسے غریب دیار کی بیٹی کی شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ حضرت عمر نے بتایا کہ دیکھیے میں دیش کا خلیفۃ المسلمین ہونے کے ناطے رات میں پہرہ داری کر رہا تھا، رات میں جاسوسی کرتے گھومتے پھرتا تھا، تو پتہ یہ چلا کہ تم بھی پکے ایماندار نہیں ہو۔ بوڑھی ماں ہو کے کہہ رہی ہے، دادی ہو کے یہ کہہ رہی ہے کہ بیٹا پانی مت ڈالو، عمر دیکھنے سے مار ڈالے گا، یعنی عمر کو دیکھ کے ڈر رہی ہو۔ لیکن یہ لڑکی کتنا پکا ایماندار ہے، اللہ والی خاتون ہے کہ جس لڑکی نے یہ کہا کہ عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے، عمر کا رب تو وہ ہے کہ اندھیری رات میں کالے پتھر میں کالی چیونٹی کے رینگنے کی آواز کو بھی سنتا ہے اور دیکھتا ہے۔ میری بھائی، اس لیے ایسی ہی لڑکی کی بہو کی تلاش میں میں کچھ دنوں سے اندر تلاش رہا تھا، پریشان تھا۔ مجھ کو آج اپنے بیٹا کے لیے بہو کی شکل میں یہ لڑکی مل گئی ہے، یہ اللہ والی خاتون ہے، یہ اللہ والی لڑکی ہے، اس لیے اس کو بہو بنانا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں دوستو، یہ کون لوگ تھے جو لوگ ہر وقت سچے لوگوں کے ساتھ ہونا پسند کرتے؟ اور ایک واقعہ آپ سن کے آپ کو حیرت ہوگی، حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ مقام حمص کے گورنر بنائے تھے حضرت عمر کے دور میں۔ سمجھ رہے کیسا گورنر؟ جس گورنر کے پاس ایک جوڑا کپڑا کے علاوہ دوسرا کپڑا نہیں تھا۔ ایسا مکھ منتری دکھا سکتے ہو پوری دنیا میں؟ ایسا راشٹرپتی یا ایسا پردھان منتری دکھا سکتے ہو جو سید القوم خادمہم، قوم کا سردار، قوم کا چوکیدار ہوتا ہے، قوم کا پردھان منتری قوم کا نوکر چاکر ہے، قوم کا پردھان منتری دیش کا چوکیدار ہے؟ اس کو پریکٹیکلی طور پر دنیا میں کوئی دکھا سکتا ہے؟ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ ایسا گورنر گزرے ہیں، ایسا چیف منسٹر گزرے ہیں کہ جس کے پاس ایک جوڑا کپڑا کے علاوہ کوئی دوسرا کپڑا نہیں تھا۔ یہ سعید بن عامر تھے کہ روزانہ بیت المال سے آٹا وزن کر کے لاتے تھے اور اپنے ہاتھ سے آٹا وزن کر کے لا کر اپنے ہاتھ سے ایک باورچی کی طرح دیش کا مکھ منتری آٹا گود کر، روٹی پکا کر، سبزی بنا کر یتیم بچوں کو کھلانے کے بعد مکھ منتری صاحب اسمبلی ہاؤس جایا کرتے تھے۔ پوری دنیا کو چیلنج ہے کہ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح ایک مکھ منتری، ایک گورنر دکھا سکتے ہو؟ جو مقام حمص کے گورنر حضرت سعید بن عامر کا روزانہ کا معمول یہ رہا ہے کہ اپنے ہاتھ سے کھانا پکا کر کے یتیم بچے اور بچیوں کو کھلانے کا کام کیا ہے۔ یہ سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ دن بھر رات میں آدھی رات تک رعایا کے حقوق ادا کرتے تھے، اور رات 10-11 جب بج جاتا حضرت سعید بن عامر وضو کر کے تہجد کی نماز میں کھڑے ہو جاتے تھے، نفل پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جاتے تھے۔ یہی وہ سعید بن عامر ہے کہ ایک جوڑا کپڑا کے علاوہ کوئی دوسرا کپڑا نہیں ہے۔ اس ایک جوڑا کپڑا کو دھلنے کے لیے ہفتے میں ایک دن باہر جایا کرتے تھے، ایک معمولی کپڑا پہن کر بیٹھ جاتے اور اسنان کے گھاس سے اس زمانے میں صابن کی طرح کام کرتا تھا، اس کپڑے کو دھلنے کے بعد سکھانے کے بعد پہن کے آتا ہے۔ آج تک دنیا میں کوئی دکھا سکتا ہے ایسا میرے بھائی کہ پردھان منتری ہو یا مکھ منتری ہو اور اس کے پاس ایک جوڑا کپڑا کے علاوہ کوئی دوسرا کپڑا نہیں ہو؟ یہ حضرت سعید بن عامر ہے جنہوں نے پریکٹیکلی طور پر کے صحیح فیصلہ کر کے اور درویشی کی زندگی گزارنے کا کام کیا ہے۔ میرے بھائیو دوستو، ہمیں بھی چاہیے کہ حضرت عمر کی طرح حکمراں بنے، حضرت عمر کی طرح، حضرت سعید بن عامر کی طرح سردار بنے، منڈل بنے گاؤں کا، حضرت عمر اور سعید بن عامر کی طرح مدرسے کا سیکرٹری بنائے، صدر بنائے، کہ جن لوگوں نے اپنی درویشی میں، اپنی غریبی میں اپنی زندگی کو گزار کر دکھا دیا۔ میرے بھائی